تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ حضرات گرامی سنا اپنی بارگاہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آئیے بلا تخیر بارگاہ رسالت ماب میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ علی شان قبلہ صاحبزادہ غلام کبریا قادری صاحب اب آپ کے سامنے نورانی ایمانی وجدانی روحانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ خواجہ غلام کبریا قادری صاحب اب بارگاہ رسالت ماب میں اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، جاگ کے بہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب كبريائنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومحبوبنا سيدنا محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف
بالعباد صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر صاحب زبان بندہ مل کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا انیس الغریبین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں دے لائق ذات لم یزل ہے اللہ جل جلالہ و امن والہ دی ذات بابرکات ہے، اور بعد از خدا تمام عظمتاں، تمام رفعتاں، تمام بلندیاں، تمام مقامات، رونق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مدینے دے تاجدار، حبیب کردگار، رحمت دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، حامی بے کساں، والی کون و مکان، سرور انس و جان، مالک دو جہاں، محبوب رب العالمین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ بحمد اللہ تعالی اس ذات لم یزل دا اسامہ دی تسبیح دے ہر منکے دے نال بھی شکر ادا کیتا جائے نا تے بے نیاز دا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ میرے رب نے سانو زندگی دیاں اندھیریاں راتاں دے وچوں کچھ لمحات روشن تے منور کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ زہ قسمت زہ مقدر میرے حضور فرماندے سن، گھر آیا میں یار نہ ملے آدھی تھی ہار نصیباں۔ مسلمان کاش کدے اس چیز نو سوچ لیندا اور کدے اپنے من دے مفتی کو لو پوچھ لیندا کہ حضرت تین تے من آزادی ہے عبادت دی، تین تے من ریاضت دی آزادی ہے، اسی چوکچ کھڑے ہو کے محبوب دا نہ لئیے سانو تاں روکن والا کوئی نہیں ہے، اسی گھر بہ کے نہ لئیے سانو تاں روکن والا کوئی نہیں ہے، اسی تخلیے دے اندر یا محفل دے اندر بہ کے جس جگہ تے بھی محبوب دا ذکر کریے کسے مائی نے پتر ہی نہیں جایا جنہاں سانو روک سکے، کدیونا تے منظر نہیں بے کیا جنہاں رب دا نہ لین واسطے بھی ظالمہ دیاں گولیاں دے سامنے سینہ کرنا پڑا۔ اگر دل دے اندر ذرہ بھر بھی اے جنبش آ جائے نا، اے سوچ آ جائے کہ حضرت تیرے تے میرے مقدرہ دے اندر آزادانہ ذکر لکھے ہے،
حدود و قیود تو ماورا ذکر لکھے ہے. سانو کوئی روکن والا نہیں ہے. رات دا 1 بج جائے یا 2 بج جان, دن دا کوئی لمحہ ہوئے, وہ بوڑھا ہوئے, نوجوان ہوئے, لڑک بندی عمر دے اندر ہوئے یا کہ بچہ ہوئے, اس نو روکن والا کوئی نہیں ہے. یار سختی بھی نہیں ہے, روکن والا بھی کوئی نہیں ہے, من بھی کوئی نہیں لگتا. اس دے باوجود بھی مشکل ہو گیا ہے. اے گل ہے گھر آیا بھی یار نہ ملیا, دیتی ہار نصیبہ. حضور مولانا قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو لکھ دینا. ایک آ گیا بندہ ہو سکے جی مولوی صاحب ہے, مولوی جڑے نا دین وچیندے وتے, وہ فرماؤ کملی دنیا وہ وچیندے وتے تے تسی لے لو, وہ وچیندے وتے تے تسی مول بھرو تے لے لو, تانوں سستا جیا لبدا پیا لے لو, تہاڈا تے مول بھی کوئی نہیں لگا مڑ بھی لے لو. یار مول بھی نہ کوئی تہاڈا حضرت جی تہاڈا مول لگا نہ کوئی میرا مول لگا. سمجھ آئی ہے؟ اسی جمعے ساتھ تک کانے ایک کے چگلے آزان پڑھ دیتی ہے, دوجے اقامت پڑھ کے کیا آئی پتر مبارک ہوئے مسلمانہ دے بیڑے جمعہ. کدیوں نہ کل بھی پوچھے آئی جڑے جمعے بھی مسلمانہ دے اندر بیڑے دے اندر نے, لیکن اللہ اکبر کرن دی آزادانہ چھٹی نہیں ہے. جنہوں نے اپنے بچے مار دیتے, اپنی عزت عصمت تار کیتا, صرف کس واسطے کہ اللہ دا ذکر بلند کریے, اللہ دا ذکر بلند کریے. میرے حضور تاجدار بریلی امام احمد رضا خان بڑے کمال جملے کیتے سن. آپ نے فرمایا ہی کہ دن لہب میں کھونا تجھے, دن لہب میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, نہ شرم نبی نہ خوف خدا یہ بھی نہیں. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. دن لہب میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, نہ شرم نبی نہ خوف خدا یہ بھی نہیں. میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی بارگاہ چرچ کی تھی, حضور تسی فرماؤ نا کی گل ہے, امت نو اجے بھی سمجھ نہیں آیا. اقبال فرمان دیں ایک گل میں دسنا, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز معاشر عذر ہے من پذیر, ور حسابم رات بینی نہ گزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. میرے اقبال فرمان دیں بے نیاز تو ہر دور دے اندر غنی ہے اور میں ہر دور دے اندر تیرا فقیر ہوں. میرے اقبال جو گل دسنی چاہیے نا, اقبال فرمان دیں پہلی تے گل یہ ہے میں تیرا بندہ تو میرا رب, اے میرے عملہ لی کتاب کھولن دی لوڑی, میں نے بھی پتا بے نیاز تین بھی پتا ہے, میں نے بھی پتا تے تین بھی میرے عملہ دا پتا, ایک کھولن دی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ور حسابم رات بیلی نا گزیر, ضروری ہو ہی جائے کہ اقبال دیا کنڈلی کھولنی ہے. اقبال کہندل بے نیاز رب سر سجدے دے اندر رکھ کے تیری بارگاہ چ اقبال اور کچھ بھی نہیں منگدا, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, میرے محبوب دیا نگاہ میں تو چھپا کے میرا حساب نہیں. بس میرے محبوب دیا نگاہ میں تو اس تو بڑا جملہ زمانے دے اندر کوئی نہیں ہے, میری خطابت دے اندر اس تو بڑا جملہ کوئی نہیں ہے. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, محبوب دیا نگاہ میں تو چھپا, حضور دی نگاہ تو چھپی کوئی شئی نہیں رہنی, لیکن اس وجہ تو چھپا کے اکھاں بند کر لینے والا کبوتر آدھا میں نے بلی ویکھ دی کوئی نہیں گئی. اقبال فرماندن بے نیاز رب میرے محبوب دی نگاہ میں تو چھپا کے لئی, میں ایسے جوگا نہیں کہ مائی دا سامنا کر سکتا, میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے محبوب نے پوچھ لیا اور 10 و 3 کیڑی اوق پہ گئی ہے کہ تیرے کو ایک سجدہ بھی نہ ہویا رب دی بارگاہ.
تین کیڑی مشکل پہ گئی ہے کہ لوگ تن اچھی آواز میں بلا بلا کے کہہ رہے سن کہ آ جاؤ یارا آ جا کامیابی دی منزل ہے، لیکن تیرے کل گھروں بھی نہ نکلے آ گیا، گھر آیا میں یار نہ ملے آدھتی یار۔ حضرت جی اے مقدرہ دی بات ہے، یاد رکھنا اے مقدرہ دی بات ہے۔ جس نے مقدرہ دے اندر رب روشنی لکھ دیتی ہے، پھر زمانے دا اس کوئی بھی شخص اس دوئے نو بجھا نہیں سکتا، اور جے دیا مجھ گیا پھر میرے اقبال پھر بولے اب فرما کر دیا برباد تجھے اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور حدیث خبر کے معنی درویش بیگ علیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ، خیرت کے پاس خبر کے سوا اور کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا اور کچھ نہیں۔ اقبال فرماندن ہن مسئلے تیرے تے اثر تو بڑیاں گلاں سن لیاں تے بڑی محفلاں دے اندر بھی تو جا چکیا، ہن کوئی ایسے قدم ڈھونڈ جنہ قدماں دے اندر تو بیٹھے تے تیرے تے نگاہ ہو جائے، وہ نگاہ ہی تیرے اس دل دے زنگ نو دھو سکدی ہے۔ ہن دعائے منگیا کرو کہ رب سانو وہ نگاہ عطا فرمائے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ میرے بھائی بشیر صاحب میں کہہ رہے ہیں کہ تسی جناب وہ اقبال دے شعر پڑھی رکھ دے ہو، کوئی محمد بخش صاحب دے بھی پڑھے کرو، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جب میں اپنے موضوع دی طرف آنا جو میں ہے مقدسہ پڑھی ہے سائیں کتب باغ دے اور سائیں شیر محمد فتح پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی انشاءاللہ وہ فضل خدا کو گھروں میز کے کوئی نہ سے ہے بھئی اتنی ڈھلے جیسے تقریر ختم کر چھڑنی ہے، سمجھ آئیے تے نہ کدی اسی پیسے تے تقریر کیتی ہے، نہ کدی اسی یاری ہوندی جو ڈور پکی ہو گئی تو ہو گئی، تہاڈی بھی تے ساڈی بھی، اب وقت گزرتا گیا تے گزرتا جائے گا۔ ہاں جی بات عرض کر رہا سا، میرے اقبال فرماندن فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اقبال فرماندن ہو تیری نگاہ اگر نہیں ہے نا، حقیقت شناس نہیں ہے تو کچھ، پھر ہزارہ رومال بھی بدے ہونا تے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر ہزارہ تسبیحاں میں چکیاں ہون، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اور جے تیری نگاہ حقیقت شناس ہی نہیں ہے، حقیقت نو جانچ نہیں سکتی، اقبال فرماندن پھر دل بری نہیں ہو سکتی، پھر محبت نہیں ہو سکتی، پھر جھوٹے دعوے انہیں زمانے دے۔ تو حضرت اولاد اپنی نو کی دیو، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، میرے رسول بچے نے چپ کرو، میرے رسول محتشم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو تین چیزاں سکھاؤ۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا حب نبیکم، میری محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن۔ دمینال مسیحی دا سپیکر کھول کے مولوی صاحب نو آخنا نہ خدا واسطے بچے نو مسیحی کر لو، تھوڑے دل کے اندر خود ہی یہ شوق ہونا چاہیے کہ صحیفہ مقدس دی تلاوت کرنے واسطے اسی اپنی اولاد میں مسجد دی طرف بھیجیے۔ آسانی نال مل رہا حضرت جی، آسانی نال مل رہا، میسر آ رہا، تھوڑے سامنے پیش کیتا جا رہا، اس نے باوجود بھی قدر نہیں ہے۔ قدر کرو، جنہ وقت دی قدر نہیں کی تھی اس زمانے دے سب تو نکمے انسان ٹھہرے نے۔ اقبال فرماندن نا پھر یاد آ گیا ہو معذرت جی، اقبال فرماندن کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا۔ اقبال فرماندن طاغوتی طاقت اور یہودیت اور نصرانیت اور لبرل اور سیکولرزم سارے کے غلط کٹھے ہوئے وہ یار ایج بھی لبیک دے نعرے لاندن، اے آج بھی محبوب تے غلام زندہ نہیں جڑے حضور دی عزت تے ناموس دی خاطر سب کچھ قربان کر دیں۔ اور اقبال فرماندے نے تہاڈا غلط خیال ہے کہ ماواں پتر جمنے چھوڑ دیتے نے، اے ادن چھڈن گیاں، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں۔ اللہ عبدالستار
تاریخ ختم نبوت دا عظیم مرد مجاہد. انگریزہ نے کیا جی حضرت آپ نے جدو تاریخ ختم نبوت چلائی نا انہوں نے کہا جی حضرت ایک کمپرومائز کریے. آپ نے فرمایا کیڑا کمپرومائز؟ انہوں نے کہا جی ایک چنگی جی تو انہیں پنجاروں بھی دینے ہیں تے پیسے بھی واہ واہ دینے ہیں, ساڑھے نال سودا کر لو. کمال جملے اور تاریخی جملے سن اس مرد مجاہد دے. آپ فرمایا آپ بہت دیر سے پہنچے ہیں, اب تو ستار کا سودا ہو چکا ہے. انہوں نے کہا جناب ساڑھے تو بھی کسے بڑا مول دیتا. آپ فرمایا تے گل مول دی نہیں ہے, میں محبوب دی بارگاہ ہاتھ بن کے عرض کیتے ہیں ساری زندگی تو اڈا نوکر بن کے پارا میں دے گا, آخری ویلے دید تو سکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, لجپال لجپال, پیر سیال پیر سیال. اور سکھاؤ یارا اپنی اولادوں کو سکھاؤ, سمجھ آئیے, سکھاؤ محبوب دی محبت سکھاؤ, قرآن دی وابستگی سکھاؤ, محبوب دی اہل بیت ادب سکھاؤ. اے سکھاؤ پھر زمانے دے اندر بوئے بوئے تے شکوہ نہیں کرنا پائے گا کہ ہن اولاد گل نہیں مندی. ہن اولاد گل اولاد مندی ہے جی اولاد نو گھٹی چ یار دا عشق پایا ہوئے تھا. جی محبوب دا عشق گھٹی چ پایا ہوئے نا تو پھر اولاد ضرور مندی ہے اور بالکل مندی ہے. اقبال فرماندن اب تو ایک خط آپ نے لکھیا اندلس کی سرزمین تے بیٹھ کے اپنے ایک دوست نو, اس کے اندر آپ نے ایک جملہ لکھیا. آپ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وفادار رہے تو اپنی اولاد کو حضور کی ذات پر درود پڑھنے کا درس دیا کرو. محبوب کی ذات تے درود پڑھن دا درس دیتا کرو. وہ جتنا درود پڑھے گی دل جتنی نرمی پیدا ہوئے گی, اتنی حضور دی محبت پیدا ہوگی, اور محبت تو بعد ادب پیدا ہوئے گا اور پھر تو اڈی وفادار ٹھہرے گی. اتنے تک بات سمجھ آ گئی؟ اپنے موضوع کی طرف آئیے. خلاق عالم بے نیاز رب ارشاد مبارکہ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اپنی جانوں کو رب کی رضا کی خاطر, وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندیاں تے, بڑا مہربان ہے اپنے. 13 محدثین دا اس آیت دے شان نزول تے اتفاق ہے. میں امام غزالی دے حوالے دے نال اس بات کو تھوڑا جا اگے لے کے چلاں گا. بیسیکلی احباب دے علم دے اندر ہے اور بحمد اللہ تعالی آج مومنہ دی عید دا دن ہے. اسی طرح بات ہے ساڑی عید دا دن ہے. عید والا دن بڑی بخوشی ہو کے گل کرنی بھی چاہیے ہے, بخوشی ہو کے گل سننی بھی چاہیے ہے. بخوشی بیٹھے ہیں, بخوشی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوندہ رہے گا. مولا کائنات دی ولادت مبارکہ دی خوشی دے اندر یہ مقدس پروگرام سجایا گیا ہے. یا سیدی یا رسول اللہ. امام غزالی فرماندے نے میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ہجرت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات دے ذمہ ڈیوٹی لائی, ذمہ ڈیوٹی لائی. سمجھدار بندے بیٹھے ہو کو تواڈے وچوں تقریباً میری 2-3 واری عمر رلائیے تو انہاں بزرگاں دی عمر پوری ہوندی ہے. حضرت جی اوکھے ویلے سر دیون بڑا اوکھا ہوتا ہے, سمجھ آئیے, اوکھے ویلے سر دینا
بڑا اوکھا ہوندہ ہے. پھر اوکھ اے نہیں ہے کہ کوئی تو انو اچھی آواز نال گل کرے گا یا کوئی تو انو دھکے دے گا، بلکہ اوکھ بھی اے ہے کہ وہ جان لین تے تلے نے جڑا اس وقت سینہ کشادہ کر کے آکھے نا کہ محبوب ایک نہیں ہزارہ بھی تو آڑے تو قربان نے اس نو علی آکھے جاندہ ہے، اس نو علی آکھے جاندہ ہے. اور میرے اقبال نے آپ نو بڑے خوبصورت لفظ عنایت فرمائے. آپ دی بارگاہ کے اندر میرے اقبال نے بڑا خوبصورت نظرانہ پیش کیتا. انہاں دی بارگاہ کے اندر عاجزی ہے جو کر سکی ہے. میرے اقبال فرماندن شارع مطلق ناطق قرآن تاجدار حل عطا قائد خر المحجلین مولا علی، مولا علی. حقیقت دی عکاسی جس نے کیتی ہے اس دا نام علی ہے. ایک حضرت ایک دن میرے کو سوال کرن لگے اور بڑا سنبھل کے انہوں نے سوال کیتا. انہوں نے کہا جناب کہ ایت گل ہی کوئی نہیں، آپ کو ہی بنایا سارا کچھ کہ امام علی مقام نے نو کے سنات قرآن پڑھیا، ایت معمولی یہ گل ہی کوئی نہیں ہے، تسی خود کولو گھڑیاں نے گلہ. میں کہ چلو حوالہ جات بات دی گل ہے، لیکن ایک گل تیرے نال کرنا، جس حسین دا باپ ایک رکعت تو دوجی رکعت تک قرآن ختم کردہ، حسین نو کے سنات قرآن نہیں پڑھ سکتا. اس حسین نو کے سنات قرآن پڑھنا مشکل ہے. اور تقریباً 70 راوی اس سے متفق نے کہ مولا کائنات ایک رکعت تو دوجی رکعت تک قرآن، دوجی رکعت تک قرآن، دوجی رکعت تک قرآن مکمل کر سکتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنو. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے نال اور جس پاسے جس جماعت کے اندر علی اور قرآن ہوں گے، دنیا دی طاقتور تو طاقتور جماعت بھی انہوں نے ہرا نہیں سکتی. اور فرمایا جس جماعت کے نال قرآن اور علی نہیں ہوں گے، دنیا دی کائنات دی سب تو زیادہ طاقتور بھی فوج ہو جائے تو اس نے جتا نہیں سکتی. کیونکہ اللہ دا شیر حق علی پاسے ہے، اللہ دا شیر حق علی پاسے ہے. امام حجر اسقلانی فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑی جی علمی گلہ سن لو، پھر اس تو بعد انشاءاللہ بفضل خدا ان کیوں بھی علمی، لیکن آپ دی ولادت تو گفتگو شروع کریں گے. آپ فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ وہ واحد صحابی نے کہ جنہ دیاں شانہ دے اندر 300 آیائے کرام قرآن دے اندر آئیاں میں، 300 آیائے مبارکہ قرآن دے اندر اتریاں نے. اس دا نام علی ہے، اس دا نام علی ہے. اور یار اب کیا کرو، رولا کیڑا ہوندہ ہے. حضور نے فرمایا جو مومن ہے وہ کبھی علی سے اعانت نہیں رکھے گا، اور جو منافق ہے وہ کبھی علی سے محبت نہیں رکھے گا. وہ کبھی علی سے کدی علی نے اس نو پیار بالکل میرے رسول دا فیصلہ ہے. زمین و آسمان دے کلابے بالکل لرز سکتے نے، ہر چیز ہو سکتی ہے، فرمان رسول دے اندر کوئی جنبش نہیں ہے، فرمان رسول دے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر تے سمایا، اور حضور چلے نے کفار دیاں سناٹیاں والیاں تلواراں اس آپ دے کمرے مبارکہ دے باہر نے تے حضور مولا کائنات نو سوا کے اپنے نہیں بیگانے دے کتابیں چوی کسے جگہ تے نہیں لکھیا علی آکھو بے جی نہیں جی میں تو نہیں سمجھنا اتبوں اوکھی گالے
اے باہر سارے تلواراں لائے کے کھلوتے میری تے نہ دمی تے کنی لا چھڑنی ہے یہ حضور تواڈی جان دے دشمن تے مینی نہ کو بچن دینا علی فرمائے ایک شاعر بول کے کہندا ہے آکھی سونے نوانی جے تیرا گزرو دے میں مر کے بھی نہیں مرتا سونا تیری نظر دے آنکھی سونے مل کے پڑھ لو آنکھی سونے نوانی جے تیرا گزرو دے میں مر کے بھی نہیں مرتا سونا تیری نظر میں جم جم نال ذکر کرا اس وردی مائے دا او دے نامے تو بار دیا میری کنی عمر آنکھی سونے میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ساڑھے بستر تے تسی سو جاؤ میرے حضور خود چلے میں علی نو کسے پریشانی تے اضطراب نے نہیں گھیرے اب حضرت جی رات گزریے متفق رابی فرمان دیں گے جدو سورج طلوع لگائے روح النبی آسمانہ تو چلے آئے ٹر کے میرے رسول اللہ کو لائے آگے کہنگا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَ ابْتِغَاءَ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد او لوگ جڑے ویچ دیندے نے ایک جگہ تے حضرت جی ویچن دے اور بھی ذکر آئیں ان اللہ اشترام من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ زمانے دی کسے سودا کرنا سودا کیتا جاوے گاٹے دا شبہ بھی ہوندہ ہے خیال بھی ہوندہ ہے سارے تغیرات ذہن دے اندر پائے جانے نہیں حضرت جی لیکن جدو مالک کے کل دنال سودا ہوندہ ہے پھر تو یہ کل ضرور ہونا چاہی دے ایتھے گھاٹا کوئی نہیں فضل دنال باتی ملے گا دن چڑھے آم سورج طلوع آیا جناب جبرائیل امین میرے حضور کو لائے میں آگے کہندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ او لوگ جڑے بیچ دیندے نے اپنی جانا رب دی رضا دی خاطر ایک جملہ میں کہہ سکنا مولوی صاحب ستے رسول اللہ دی خاطر نے رب کہندہ ہے میری خاطر میں امام الغیرت امام المشارق والمغارب
امام اہل سنت مجددین ملت اشاہ امام احمد رضا کامپریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی چوکھٹ دے دستک دیتی. آپ فرماتے نے ایویں عقل دے قریب الوطن مسافر نے اجے سمجھ نہیں آئی انہوں بابا گے بہل دس وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی باطن اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی کی جانب ادھر گئے تھے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. او لوگ جڑے بیچ دیندے نے رب دی رضا دی خاطر اپنیاں جاناں نوں کون ولی ہے. حضرت جی ذرا دل کیف تے سرور دی طرف لے آؤ. میں تذکرہ شیر خدا چھیڑن لگا ہاں. یہ کون شیخ مفید رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے. اب بالاجماع روایات دے نال فرماندے نے آپ فرماندے نے جناب ابو طالب مکے دے وچوں چلے نے. میرے حضور دی عمر مبارک اس ویلے 29 سال. حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. آپ مکے دے وچوں چلے نے یمن دی سرزمین تے پہنچے نے یمن دی سرزمین تے پہنچے نے. زاہد یمن نامی ایک شخص یمن دے اندر اپنے معبد خانے دے اندر اپنی عبادت خانے دے اندر بیٹھ کے ساری زندگی رب رب کر دیا گزر گئی. یمن دے واسی کہندے نے انہیں رب کل کدی بھی کوئی اور دعا نہیں سی منگی. وہ جدوں بھی ہاتھ اٹھاؤں سی جدوں بھی سر جھکاؤں سی عرض کردہ سی بے نے آج رب اپنے گھر دے متولیاں دے وچوں کسے ایک دی دید کرا دے. اپنے گھر دے خادیاں دے وچوں کسے ایک دی جھلک وکھا دے کسے ایک دی دید کرا دے. اسے دے محبت خانے دے کول مکے دے قافلے نے پڑاؤ کیتا. ادھی رات جو گزری ہے زاہد یمن اپنے معبد خانے دے وچوں نکلے آئے. نکل کے حضرت جی اس پڑاؤ دے کول آئے جتھے خیمہ زن کیتے گئے نے. اچھی آواز لگا کے کہنے لئے السلام علیکم یا اہل المکہ. اے مکہ والےو تواڈے تے سلامتی ہووے. گہری رات چھائی ہے ہر کوئی اپنی نیند رہ ستا ہے. قافلے دے محافظ گشت پہ کر دینے وہ کہندے نے اے بندہ خدا اے بزرگ اے معمر اے ضعیف العمر رات دے اس ویلے قافلے دے پڑاؤ کھولو کی کرن آیا ہے. آکے کہندے جنہاں نوں محبت ہوئے انہاں نوں نیندراں کدی نہیں آیا. انہاں نوں چین تے سکون کدی نہیں آیا. اکھاں وچوں آنسو آ گئے. کہندے قافلے دے محافظو شیخ مفید فرماندے نے کہندے مکے دے وچوں قافلہ آئے. کہندے نے جی ہاں مکے دے وچوں ہی آئے. آکھن لگا ایتھے کوئی بنی ہاشم دا فرزند موجود ہے. بنی ہاشم دا کوئی نوجوان موجود ہے. آکھن لگے جی ہاں ایک نے مکے دے خوبصورت تاجر نے مکے دے بڑے امیر تے کبیر تاجران دے اندر بڑے ایماندار تاجران دے اندر بڑے روب تے دبدبے والے تاجران دے اندر اونا دا نا آیا ہے لین دین دے اندر کبھی کسے نال دغا نہیں کیتا. اونا دا نا آیا ہے آکھن لگا خبریں دنے ٹر جائے قافلہ پھر ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے میں چھپ چھپا کے آیا ماں رات دائے لائے.
قاری صاحب اگر اجازت تو ہے تو میں شیر محمد فتح پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی چوکھٹ تے رس سکتے ہیں اور عرض کرا حضور راتی کون ٹر دائے ہر کسی دا سون دل کر دائے کون نیندرہ قربان کر دائے آپ فرماندے نے آج را پتر میں تینوں سلام تسی بھی سن لو عاشق دی زبانی ترجمانی کرن لگا آپ فرماندے نے لام لو کا تو چوبی راچی ڈھولے ڈھوڑے دی ڈھونڈا جنگل بیلا بتسا تم ریندی دسا میرے بیانی بلی بار بھلے دی ڈھولا باج وسیلے بتی جھلندی شیخ مفید فرماندے نے اچھی آواز نل زاہد یمن آکے کہندہ ہے ابو طالب نل ملاقات ہو سکتی ہے بنی ہاشم دے نوجوان نل ملاقات ہو سکتی ہے قافلے دے محافظہ دے بچو ایک گیا جناب ابو طالب نے بلا کے لے آیا آپ آکے کہنے لگے اے بزرگ اے ضعیف العمر انسان خیریت رات دے اس ویلے دن تے چڑھنا سی آکھن لگا خبر ہے تسی دن رکھ دے یا نہ رکھ دے میں کیا سعادت تو محروم نہ رہ جاواں آپ فرمایا دس کی حکم ہے آکھن لگا جی حکم نہیں ہے ذرا ایتے تسلی کرواؤ بنی ہاشم دے نوجوان تسی ہو شیخ مفید دیکھ لے جو لے قاری صاحب توجہ نہ چھوڑنا آپ فرماندے نے آپ نے کہا میں بنی ہاشم دا فرزاندا آکھن لگا عبد المطلب دا پتر ہیں آپ نے فرمایا عبد المطلب دا پتر ہیں آکھن لگا میں دیگر سابقہ کتب دے اندر پڑھوائے عبد المطلب دے دو پتر ہوگے ایک امام الانبیاء ہوگا دوسرا امام الاولیاء ہوگا ایک امام الانبیاء ہوئے گا دوسرا امام الاولیاء ہوئے گا اور آپ فرمایا خبر بزرگا کیڑی وستی دیاں گلاں پیا کرنا ہے آکھن لگا یہ گلاں زمانے دیاں نہیں اے رب دیاں تحریر کرنا گلاں نے آپ فرمایا واضح لفظاں الدس آکھن لگا اگر میں پوچھا عبداللہ دا پتر محمد مکے دے اندر موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا ہاں موجود ہے آکھن لگا عمر 29 سال ہے آپ فرمایا جی عمر 29 سال ہے آکھن لگا پھر دیر نہیں ہے تیری پیشانی دے بچی اس نور دی چمک پئی بس دیئے جدو محمد دی عمر 30 سال ہوگی ادو فاطمہ بنت اسد شکت دے وچاری پیدا ادو فاطمہ بنت اسد پتن دے وچاری پیدا ہوگا اب میں نہیں مندا دلیل نال واضح کر ثبوت پروف تو بغیر گل کچھی ہوندی ہے آکھن لگا جے ضرور ثبوت ہی لینا جے ایسے جگہ سے پیش کرنا فرمایا کر پیش شیخ مفید فرماندے نے کول ایک سکا درخت کھلوتا واسیاں نے کول دیاں نے لکڑاں وڈ لیاں نے اتوں شاخاں ختم ہو گئیاں نے صرف تنا زمین تے موجود ہے سالہ پرانا درخت ہے جناب ابو طالب فرمان لگے اس درخت پھل لگ جائے ٹٹ کے میرے کو لا جائے میں تیری گل من لواں گا شیخ مفید فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم زاہد یمن نے سر سجدے چ رکھیا عرض کردے بے میں آزا ساری عمر دی عبادت دا واسطہ نہیں دیندا
ساری عمر بھی ریاضت دا واسطہ نہیں دینا، اپنے زود و تقوی دا واسطہ نہیں دینا۔ اگر امام الانبیاء سچا ہے، امام الاولیاء سچا ہے، دوجے لفظاں دے اندر محمد الرسول اللہ سچا ہے، علی ولی اللہ سچا ہے۔ پھر دیر قادیے آواز قدرت آئی، اے زاہد یمن مشرم، مشرم اس دن آئے، کی نام ہے؟ مشرم اس دن آئے، آواز آئی مشرم، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، سر اٹھا، ابو طالب دے ہاتھ کے اندر انار دا پھل موجود ہے، سر اٹھا۔ یار زمانے نے وجہ نہیں پتہ لگا، علی دا تے نبی دا واسطہ دے کے منگنا چاہیے کہ نہیں منگنا چاہیے، اجے نہیں پتہ لگا۔ علی دی ولادت تو 1 سال پہلے جی عیسائی سر سجدے چ رکھ کے رب کو مانگ سکتا ہے، مسلمان نہیں مانگتے، مسلمان نہیں مانگ سکتا۔ جب رب میں روایت پڑھی ہے، ایک بزرگ حضرت ابراہیم بن ادم سنے نا، آپ دی میں ایک روایت سنی ہے۔ آپ ایک جگہ تھے نا سفر دے وچ، ایک کافر آ گیا، اس نے کہا جی حضرت میں نے بھی نال اپنا رفیق سفر بناؤ، آفر میں مذہب، اس نے کہا جی کافر مسلمان نہیں ہے، آفر میں پھر میرے نال تیری واہ کوئی نہیں۔ وہ آخر لگا جناب رب دی زمین تے اتنے سال ہو گئے ٹر دیاں، کوئی ڈنگ تسی بھی نال رکھ لو، اللہ دی زمین تے بھی اتنے ڈنگ ٹر دیاں گزر گئے نے، کوئی مہربانی تسی بھی چکرو۔ بڑی منت ماجت کی تھی اس نے، آفر میں اچھا رکھ لینا تین نال، لیکن کھانا اپنا اپنا ہی ہے، تو میرے نال نہیں کھا سکتا، میں کھانا اپنا اپنا ہی ہے۔ سکے جی ٹھیک ہے۔ وہ 2 دن دا 4 دن دا نانو نفقہ موجود ہے، 4 دن گزرے، پیدل سفر سن، جنگلان دے سفر ہوندے ہیں، تے موقعی روٹی، ایک دن بھوک نال گزریا، 2 دن گزریا، وہ کافر آکھن لگا جناب تسی تو مسلمان ہو تے میں کافر ہاں، تسی مسلمان ہو تے میں، تسی تو بھوک برداشت میرے کول نہیں ہوندی، جے نال ٹرایا جی تے ٹکر کھوانا تہاڈا کام ہے، میں لے کے دیو جدوں بھی لے کے دیو، نالے ایک گل میں نے اور بھی بکھاؤ کہ جی تسی سچے ہو نا تو تھانا ہی تھے ڈی سی۔ آفر میں گل ہے جس میرے سچ لو تولنا ہے، تو اسے کہا جی آپ ہاتھ اٹھائی، غیب دے وچوں ایک تشت آیا، اس تشت دے وچ 2 گلاس دودھ دے تے سرکہ تے روٹیاں موجود، سامنے آ گیا جی، ایک ویلے بھی کھادا، 2 ویلے بھی کھادا، 3 بچدیاں بچاں دیاں 3 ویلیاں دا پورا ہویا نا، ایک دن دی موڑ بھوک گزری، تو حضرت ابراہیم بن ادم کافر الگوں کر کے آکھنے لگے ہون واری تیری ہے، ہون واری ہو سکے جناب تسی مسلمان۔ آپ فرمایا تو اپنے دین تے ڈٹے ہویا نو بھئی یہ سچ ہے تے مانگ کا نا مانگ موڑ اپنے خدا کو جن تو مننا ہے، ہو سکے ان گل لیا۔ فرمایا ہاں ایمیں گل، اس انکی جنوٹیاں تے ہاتھ سے اٹھائے۔ روایات دے اندر آندہ ہے کہ تھوڑی دیر گزری نا تے تشت بھی اگے نالو وڈا، دودھ دے بھی 4 گلاس، سرکے دی بھی 4 ڈومیاں، روٹیاں بھی 8۔ حضرت ابراہیم بن ادم این کر کے ویکھن لگ گئے، آپ فرمایا میں مسلمان آس، اللہ میں مسلمان آس، یہ کافر ہے، میں رب 2 دیتیاں، ایک بندے دی روٹی ہے، اتھے چون دی آئی پئی ہے، کی گل ہے؟ جدو کھا رہے نا اس این کر کے ہاتھ نہ پہ آتے، چون کیا کھنے کا کی بلا اللہ، ہاتھ چون کیا کھنے لگا کی بلا میں کلمہ پڑھاؤ۔ یا فرمایا تیرا تو دین سچے، جس دن اتنا کوئی دے چھڑے ہو سکے جی گال ویچ ہو رہے، ہو سکے جی گال ویچ ہو رہے۔ آپ فرمایا کیڑی گال چلیا، ہو سکے میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی آئی، میں نے آج یہ ابراہیم بن آدم بھی سچے، اس کا رب بھی سچے، اس کا رسول بھی سچے، پھر میں نہیں دے
قبلہ میں جدو اتنے واسطے پائے نا تو رب دوری گلی میں معلوم ہو گیا کہ رب دی بارگاہ توڑا مقام بات سمجھ آ گئی ہے مانگ لینا کسے دا نہ دے کے جرم اے ازل تو طریقہ رہے ہیں اے ازل تو عاشقہ سانو ایک والد سے ہے کہ جکنا جے آپ پہ کچھ نہ کوئی نہ مندہ پہ ہوئے نا تو پھر کسے نہ کسے دا نہ لے کے میرے ابا حضور فرمان دے ہوندے میں ایک مثال دے ہوندے آپ فرمان دے ہوندے پتر منگنا لیں دے 2 طریقے ہوندے میں کہ حضور کیڑے آپ فرمان دے پہلے یہ ہوندہ ہے کہ منگتے بوئے تے آکے آتے ہیں جناب بھوک لگی ہے جناب پیاس لگی ہے دودھ دیو روٹی دیو سالن دیو وہ منگن لگ جاندے انہاں نو ہی دے چھڑیا دوے جڑے نو بوا کھڑکا کے آدیں تیری خیر تیرے پتران دی خیر تیری اولاد دی خیر تیرے ماں باپ دی خیر تیرے رشتہ داراں دی خیر تیری بیوی دی خیر جدو دعاواں دیویں لگ جاندا ہے نا تو ماں دی میرا پتر جا ہن دیکھ اس تو منگیا کوئی نہیں اس تو صرف نہ لے ہے دعاواں دیتیاں تسی دیویں لگ گئے میرے حضور فرماندے سن پتر جدو رب دی بارگاہ وچ اودے پیاریاں دا ذکر کرنا شروع کر دیو نا بے نیاز رب بھی بغیر منگے عطا فرما بے نیاز رب بھی بغیر اللہ فرماندا ہے ہن انہاں میرے کول اونج نہیں منگیا ہن اونج منگیا ہن اوہی گل یاد ہے نا آپ نے آپ ہی منگیا سی رب 2 ہی دتیاں جتنیاں منگیاں تے جس کسے دا نہ دے کے منگیا ہی نا بے نیاز انج نوازیا جس دی انتہا اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من حضرت شیخ مفید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے میں زاہد یمن مشرم سار سجدے دے اندر ہی رکھے آئے آواز آئیے مشرم دعا اتنی دیر نہیں لوگی جنہ دانا چولے آئے اے مقصود کائنات میں اے مقصود کائنات میں اے مقصود اے وجہ تخلیق کائنات نے انہ دنان لوازاں گے ذرا سر اٹھا مشرم کے اندر جدوں میں سر اٹھایا جناب ابو طالب دے ہاتھ دے وچ سرخ رنگ دا چٹے بھی انار ہوندے نا سرخ انار موجود ہے آپ فرمایا تو اے گلاں کتھوں پڑھیاں نے آکھن لگا جی مدتاں بیت گئیاں نے اس ویلے میری عمر کم و بیش تقریباً 113 سال ہو گئی ہے او تڑپتی جان لاوا آج تکر جان لاوا ایک عبداللہ دا پتر امام الانبیاء اے گار دوسرا ابو طالب دا پتر امام الاولیاء آپ فرمایا آئے گا کدوں پیدا آئے گا مشرم کہنے لگا اس وقت مصطفیٰ دی عمر 29 سال جی بالکل 29 سال فرمایا جدوں 30 سال ہونگے 30 سال ہونگے ادن تیرے ویڑے علی آئے گا تو محمد دی پرورش کی دیئے محمد بدلے دے اندر علی دی پرورش کرے گا محمد علی دی پرورش 10 سال دی آپ دی عمر حساب دینا حضور نے 40 سال دی عمر تو بعد اعلان نبوت فرمایا آپ دی 10 سال عمر جدو آپ ایمان لے کے آئے نے بل اجماع روایات دن آلنس بیا کرنا وہاں سب تو پہلے ایمان لے آنے والے مردان دے وچوں سب تو پہلے جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ تو 1 ماہ بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لے آئے نے صدیق اول جناب علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر جناب ابو بکر صدیق صداقت جڑا صداقت دی گواہی دے وے انہوں صدیق آکے جاندہ ہے ولادت ہوئی آپ دی ولادت مبارکہ ہوئی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ خانہ کعبہ ہے دیوار پھٹ گئی علماء کو تجھے سنتے رہاندے ہو اتنا کسی طالب علماء
دیوار پھٹ گئی، آپ اندر تشریف لے کے گئے. دو ہستیاں نے ولادت تو بعد جنہ دا وجود ناپاک نہیں ہوا. دو ہستیاں نے، ایک فاطمہ بنت محمد ہے، دوسری فاطمہ بنت اسد ہے. ایک فاطمہ بنت محمد ہے، دوسری فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما. ام الفضل حضور دی چچی جان جناب امام حسین دی ولادت ہوئی تے آقا دی بارگاہ چ حاضر اثر دا ویلا ہی حاضر حضور کمال گل ہوئی ہے. کی ہویا چچی جان ام الفضل؟ عرض کرنے لگی حضور حسین تواڈے نواسے پیدا ہوئے نے، اس وقت تک نام نہیں رکھا گیا، تواڈے نواسے پیدا ہوئے نے. تے بلال نے آزان پڑھی تے جناب فاطمہ نے مصلی تے کھڑو کے اللہ اکبر چکی تھی، اللہ اکبر کر دیتی ہے. حضور اتنے بڑے دن گزر گئے نے، اسی عورتوں نو ویکھنی ہے کہ عورت جڑی ہے 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی. حضور فرمایا ام الفضل تن پتہ نہیں ہے کہ زمانے دی عورتوں تو وکھری میری دی ہے. فرمایا ام الفضل تیرے علم دے اندر نہیں ہے کہ زمانے تو وکھری میری بیٹی فاطمہ تو زہرا ہے. زمانے دے اندر یہ اصول ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اس کی والدہ بھی اس وقت ناپاک ہوتی ہے. لیکن یاد رکھو ام الفضل میری بیٹی دے شکم دے وچوں تولد ہونے والا وہ شہزادہ بھی پاک ہے اور وہ ماں بھی پاک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آپ دی ولادت کعبہ چ ہوئی. تاریخ دی جتنی بھی مشہور کتب نے کسے روایت دے وچ بندہ نہ چیز دے علم وچ نہیں گزریا کہ لوٹیاں نال بالٹیاں نال پیپ لا کے پانی بھر کے کعبۃ اللہ نو دھوتا ہوئے. کعبۃ اللہ دی عبادت کیتی بغیر دھون تو. پورا مکہ جاندہ ایتھے علی جمع کسے نو نہ پتا بھئی ایتھے شہزادہ جمع. وہ یار اے نہ پتا ہو سی علی نہ ہے، اے نہ پتا ہو سی شیر خدا ہے، اے نہ پتا ہو سی امام المتقین ہے، اے نہ پتا ہو سی اے امام الانبیاء ہے. بچے دا تا پتہ ہی نہ. اس دے باوجود بھی کسے کم نہیں کیتا، آج تک بھی نہیں ہویا. یہ مڑکی بلا توڑا کی خیال ہے جیڑے مندے نہیں انہوں دی ہوندی پئی ہے. بادشاہ اپنے عقیدے دے مطابق ہر بندے نو فیصلہ کرنا چاہیے ہے نا. چار فقہ دے امام نے جیڑا بندہ جس امام دا مقلد ہے نا اس امام دی اتباع کرے گا، دوسرے دی اتباع، کیونکہ اس دے نظریات اس نال ملتے ہیں، اس دے نظریات اس نال ملتے ہیں. کی خیال ہے قبلہ؟ اپنے نظریات کے مطابق عبادت کرنی چاہیے نا. وٹا لین کوئی نہیں وٹیا جانا، کیونکہ رسول اللہ منہ کر کے گئے ہیں، کیونکہ حضور چہرے انور کر کے گئے ہیں. نہیں تبدیل ہویا جانا، نہیں وٹیا جانا. تو عزیزان گرامی قدر بات عرض کر رہے ہیں. بات بڑے دن بڑے پھر شاک نے بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ جدو پھر جناب مخدومہ کائنات دا عقد ہویا نا پھر زمانے نو دو پتہ چلیا رب چاندہ ہی کہ بیٹی نبی دے گھر دی ہوئے تے بیٹا خدا دے گھر دا ہوئے. بیٹی نبی دے گھر دی ہوئے تے بیٹا خدا دے گھر دا ہوئے. اے عقد ہوئے پھر وچو وہ شہزادے چمبن. بہرحال اسی واپس آنے ہیں تھوڑا جا واپس جس موضوع دے نال اسی چل رہے ہیں. بخاری و مسلم متفقن علیہ حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. میرے رسول محتشم نے فرمایا اے دنیا والو جو میرے علی نال محبت کرے گا وہ مصطفیٰ نال محبت کرے گا، جو رسول اللہ نال محبت
محبت کرے گا وہ خدا نال محبت کرے گا، اور من ابغض علی جو علی نال بغض رکھے گا، من ابغضنی او بھلا نہ رہے۔ حضرت جی قبلہ فیض احمد اویسی صاحب آپ دی لکھی ہوئی ایک کتاب شان علی المرتضیٰ، اس دے اندر میں روایت پڑھی ہے، آپ نے درج کی تھی۔ آپ فرماندے نے ایک دن جناب سیدنا عمر فاروق ایک شخص آیا، اس نے آ کے علی المرتضیٰ دے خلاف بدگمانی دے لفظ بولے۔ عمر فاروق اترے نے، اتر کے اس دی باؤں پکڑ کے اشارہ گنبد خضرا وال کیتا۔ آپ فرمایا اونا نو جاننا ہے، آکھن لگا جی جاننا وہاں اونا دائی کلمہ پڑھنا وہاں۔ سیدنا عمر فاروق بھی ایک کھاوی چوہا سوائے، آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کو سنیا ہے، جڑا علی بھی احانت کرے گا وہ مصطفیٰ بھی احانت کرے گا۔ سمجھ کے بولی کڑے لفظ پیا بولنا ہے۔ اللہ اکبر کبیر عزیزان گرامی قدر، آپ دے عقد مبارکہ دا ویلا آیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیوں نے حضور اندر تشریف لے کے آئے، آگے فرماندنی ہے میری لگت جگر، اے ملکہ قومین، اے خاتون جنت، اے سیدہ النساء، میں تیرا عقد اس شخص نل کرن لگا جس دی علم، جس دا علم تے جس دی بردباری میں پورا زمانہ نہیں پڑھ سکتا، اور میں تیرا عقد اس شخص نل کرن لگا قبیلہ بنی ہاشم دے وچوں مصطفیٰ تو بعد سب تو افضل ترین انسان علی ہے۔ دو ہستیاں نے، کون نے؟ کتنیاں؟ دو ہستیاں نے جنہوں نے اے اعلان کیتا ہے کہ جیڑا دل آکھے، جیڑا سوال آکھے، جو کچھ آکھے وہ میرے کل پوچھ سکتا ہے۔ ایک رسول اللہ نے، حضور نے فرمایا سلونی اما شئتم، حضور نے فرمایا میرے کل پوچھ لو جو تہاڈا دل آکھے، جو تہاڈا۔ عبداللہ بن ابی جڑا منافق، یہ روز بیٹھک دے بہ کے نا اپنے انواد ہوندہ ہے ایڈی گل، یہ جو نبی جو اے فرماندے کہ میں قیامت دیاں غیب دیاں خبراں میں جاننا، انہاں آج تک یہ کیوں نہیں پتہ لگا بھئی ایسے بھی منافق بھی ہیں۔ وہ ویلا میرے رسول اللہ ممبر تے چڑھے، حضور نے اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا سلونی اما شئتم، جدہ دل لا کے اٹھ کے پوچھ لے جو پوچھے گا رسول اللہ دسن کے۔ حضور فرمایا میں ہر دا حسب بھی جاننا تے نسب بھی جاننا، نان کیوں بھی جاننا تے داد کیوں بھی جاننا۔ ایک صحابی رسول سن، انہوں نے لوگ آخ دے ہوندے ہیں کہ تسی اپنے باپ دے نطفہ، انہاں کہ آج پاک تک کرا لئیے نا، آج پاک، انہاں کہ حضور میرے باپ دے بارے، حضور فرمایا تیرا باپ فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں دے تو پتر ہیں اور تو حلال زادہ ہے۔ وہ خوش ہو کے بہ گیا۔ ایک وچ جیڑا آنا ڈیڈو کھوٹا وہ کھلو گے اسے کہتے میرا، حضور فرمایا تو حرام دا نطفہ ہے۔ وہ گیا تے جان دڑک کے مانا گا دسو میں کون، اسے کہ جیڑے وفادار ہوں میں حلالی ہوں میں نہیں بولیں دے، نہیں بولیں دے، نہیں تو پہ بولے، تو ایک عیالی دا پتر ہے، رسول اللہ نے سچ فرمائے۔ دوسری ہستی کتب حدیث اور دیگر تاریخ میں کتب بریاں پہیاں نے، کسے کتاب دے اندر حضرت جی میں نہیں پڑھیا کہ کسے نے ممبر تے کھڑے ہو کے این اعلان کیتا ہوئے سلونی اما شئتم، وہ دو ہستیاں نے، یا امام الانبیاء نے یا امام الاولیاء نے، یا امام الاولیاء نے یا علی المرتضیٰ نے یا رسول اللہ نے۔ حضور نے اعلان فرمایا تو پھر حضور دی عطا نال جناب علی المرتضیٰ نے اعلان فرمایا جیدہ دل آکھے جو آکھے جتو آکھے جویں آکھے وہ پوچھے علی اسنو دسی، علی اسنو دسی۔ میں ایک دو روایات اس کر کے تو اس کے بعد اجازت چاڑ لگا۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لو دو مائیاں آئیاں بچے لے گئے. مرقات حاشیے دے اندر یہ بات لکھی ہے. آپ کو لائیاں اور آ کے آکھے جی ساڈا ایک رولا ہے وہ حل کرو. آپ فرمایا کیڑا؟ اس آکھے جی اے آدھیے اے پتر میرا ہے تے میں آنی آئے پتر، اے جڑی دھی ہے نا اے آدھیے اے تیری ہے تے میں آنی آ تیری ہے. وہ انیا ایک دا پتر جمعہ دوجی دی دی جمعہ او دائی جڑی آنا واٹ والا مار کے جناب پتر علی دی دی علی نو پتر دے کے ان رولا بہ گیا. جناب عمر فاروق کو لا گئے یہ ساڈا فیصلہ کرو. آپ بڑی دیر سوچیا، بڑی دیر ایک گل ذہن وچ رکھیا ہے. کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حکایت، کوئی بھی قصہ عرض کرن دا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوے دی احانت یا دوے دی مقام تے مرتبے نو گھٹایا جائے، بلکہ کما ہو جدا مرتبہ ہوئے نا وہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. سیدنا عمر فاروق بڑا سوچو وچار کیتا اور یہ علم عطا ڈانگا نال نہیں لیا جانا. یہ سعادت بزور بازو نیست. شیخ سعدی فرماندہ نہیں سعادت بزور بازو اے او سعادت جڑی دنگی تسی لائی نہیں سکتی جدو تک دین والا دے ویلا. جدو دین والا دے چھڑے پھر تو کمال ہو جاندہ ہے. اور پھر آپ نے علم کتھو عطا ہویا؟ حضور نے آپ دی عمر مبارک بالکل کم سے نہیں آئی تو حضور نے فرمایا علی میں تینوں یمن دا قاضی بنا کے پہ کرنا. عرض کی تو حضور نکی جی عمر تھی ایڈے وڈے فیصلے میں کیویں کراں گا؟ حضور فرمایا مصطفیٰ دے ہوندیاں گھبراں میں کو گل ہے. حضور نے فرمایا علی کھڑا ہو، کھڑے ہو. حضور نے اپنا ہاتھ اٹھا کے تے علی المرتضیٰ دین کر کے سینے تے پھیریا. آپ فرمائے اودوں تو لگ کے تے علی اپنی زندگی دے آخری دے تک کبھی کوئی فیصلہ غلط آپ میں جی میں وہ لے کے آئیاں نا. آپ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا پوت، ٹھیک ہے تیرا پوت. وہ لے کے جاندیاں پئیاں انہوں جیڑی سچی آنو پورلان دی جاندی. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ آ گئے. آپ پوچھو کی کر لے تو اڈی؟ حالانکہ امور خلافت کے اندر دخل دینا اس وقت بڑا غلط عمل سمجھا جاندہ ہے. اگر ایک گل ہوندی عداوت ہوندی یا دشمنی ہوندی تو عمر فاروق کہہ دیندے علی میرے معاملے تو کی میں آ گئے. آپ انہوں نے واپس لیا. فرمایا جی اجازت ہوئے تو فیصلہ نمی سمی نہ کریے. آپ فرمایا جی کرو اگر بہتر ہوندہ تو آڈے کھول تو. آپ انہوں دونوں نے فرمایا کہ بچی تھے دے چھڑو جاؤ تے جا کے نہ اپنے پشتانہ دے وچوں دودھ لے کے آؤ. وہ لے آئیاں جی ان تکڑی لا کے دودھ تو لے گیا. وہ جڑی آدھی آنا پوتر میرا ہے. فرمایا واقعہ ہی تیرا ہے. دوئی جڑی آنا انہوں نے فرمایا دی تیری ہے تو دغبازی کیتی ہے جاؤ چلیاں جاؤ. خیر وہ جدو چلیاں گئی نا تے عمر فاروق آ کہہ دی یہ تسی فیصلہ کیویں کیتا ہے؟ آپ فرمایا قرآن جو. آپ فرمایا قرآن جو. آپ فرمایا میں تو قرآن پڑھنا. آپ فرمایا تسی قرآن پڑھ لے ہوتے علی ناتے کی قرآن ہے. علی یار تو رسول اللہ کا فرمان ہے نا. علی ناتے علی بولتا قرآن ہے. فرمایا تو آڈا قرآن لکھ رشتہ مسلمان ہونے دے لحاظ نہ لے صحابی رسول ہونے دے لحاظ نہ لے. لیکن علی تا رشتہ رسول اللہ نے قرآن نال طے کیتا ہے کہ جتھے قرآن ہوگا اتھے علی ہوگا، جتھے علی ہوگا اتھے قرآن ہوگا. کدی ایک دیو اتفاق نہیں ہون گے. یہ جدا ہن جنہاں نوں حضور رلا کے جان زمانہ کچھ بھی یاد آ رہے ہو کدی پھوٹے وہ کدی ایویں بھی لوگ چبلا مرے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرمائے ذرا وضاحت دلیل نال گل کرو. آپ فرمایا جناب تو اٹھے علم دے اندر نہیں ہے. رب فرماندا ہے ذکر مثل حظ الانثیین مرد دے دو حصے نے عورت دا ایک حصہ ہے. جناب میں دودھ تو لے آئی انہاں دا وزن کیتا ہی جڑی دا پتر آئی اس دا دودھ وزنی آئی جس دی بیٹی آئی اس دا دودھ ہول آئی. علی سمجھ گیا. اگلے جملے سن لے صاحب مرقات فرماندے نے جناب عمر فاروق نے ہاتھ اٹھائے نے وہ نیاز رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اعوذ باللہ من مہدنۃ من اللہ العلی. اے اللہ عمر گمراہ ہو جاندا ہے اگر علی نہ ہوندا.
اگر علی نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتا، وہ یاد رکھنا جتھے بھی مشکل ہوئے، جتھے بھی اوکھ ہوئے، جتھے بھی اوکھ ہوئے، اس جگہ تے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ اپنے غلامہ دی نگرانی کر دے بھی نہیں، اور انہوں دی مشکل کشائی سارے نالو پہلے میں ایک آخری ایمیں گل کر کے نا تے اجازت چاند لگا، لیکن اس تو پہلے اللہ غزوہ احد دا موقع میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے سارے نے سنے ہیں تسی انہیں جو ٹوئے بیٹھے میں یقین کر جو بات کی تھی بیٹھا یقین کرے میں مسلسل تھکاوٹ ہے، طبیعت جڑی ہے تھوڑی اس دا تقریباً گھنٹہ 1 گھنٹہ 10 منٹ تے ہو گئے نہیں اتنا ٹائم ہو گیا. خیر جی اللہ اکبر. علامہ عبد الرحمن محدث اچھوروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ غزوہ احد دے مارکہ تے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دریاں دے اندر صحابہ نو کھڑیا کیتا ہی نا کہ تسی اس جگہ تے بالکل اتھو نہیں ہلنا. جدوں کفار دوڑے نا تے مال غنیمت واسطے وہ صحابہ ایک لغزش ہو گئی ایسی تے انہاں دے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے. رسول اللہ اور رب دا اور صحابہ دا معاملہ ہی. خیر وہ آگئے ادھر تے کفار نو موقع مل گیا. خالد ابن ولید جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں سن ہوئے پلٹ کے بڑا تیز زوردار حملہ کیتا انہوں نے. اس دوران کافر جڑے آنا انہوں دا سارے نالو وڈا انہوں دا یہ زور آئی کہ رسول اللہ نو معاذ اللہ شہید کیتا جائے, رسول اللہ نو قتل کر دیتا جائے. دوڑے علامہ فرماندے نے کہ 30 کافر جڑے آنا بیک وقت دوڑے تلواراں تے جناب اپنے ڈالاں تے ہر چیز اٹھا کے رسول اللہ دی طرف مولا کائنات آڑے آ گئے. آپ آڑے سامنے آ گئے. 30 جنیاں نو کلے علی نے دھوں کاٹ دیتا. 3 تھا اتنے جڑے آنا پیچھے ہو رہی بننے ہوئے. آپ فرمایا ایک باری آپ نے عمر ابن عبد الود نو فرمایا ہی نا غزوہ خندق دے موقع تے بڑا مکے دا بڑا مشہور پہلوان آئی تے اس آکے جی جدو خندق پھلانگ کے آیا نا اندر تے آپ سامنے آیا. اس نے کہا علی تیرے تے میرے والد تیرا تے میرے والد دا بڑا گہرا تعلق آ تے بیلیا سے تے تو میرا پتریجا لگنا ہے تے گل یہ ہے میرے سامنے جیڑا آمدا ہے نا میں پہلے ان موقع دینا ہونا. آپ فرمایا تیری تو اعلان کیتا ہے نا کہ جیڑا میرے نال جنگ کرے دو دے وچوں ایک خواہش پوری کرا لے. اس نے کہا جی آپ فرمایا 2 گلاں نے ایک مان جا. اس نے کہا کیڑی؟ آپ فرمایا کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا تو ہوندا ہی نہیں. آپ فرمایا موڑ مال جا. آپ فرمایا موڑ. اس نے کہتے میں. آپ فرمایا پہلا وار تیرا تے دعا علی دا. روایت تے لفظ نے. آپ فرمایا پہلا تیرا تے دوسرا میرا. ہمارے میں بچ کہ جس نو 1000 پہلوان دے نال لڑن دا اس نو اتنی طاقت اس دے اندر آئی کہ کلا جڑا 1000 نال لڑ سکدا. جناب علی المرتضیٰ نے ایک پینترا بدلیا تے دوے پینترے تے چاہ کے بوئیں تھے. یہ کوئی پاتا موقع تو اتنے 3 شو دے کی کریں 3 ہو رہا ہے. مولا کائنات انہوں نے بھی دوڑا دیتا. علامہ عبد الرحمن اچھوروی دے لفظ پڑھنا. اللہ آپ فرماندے نے میرے جتنی دیر گزری روح الامین میرے رسول اللہ کو لائے میں آکے کہندے نے حضور اج قرآن نہیں لے کے آیا, اج رب دا فرمان نہیں لے کے آیا, اج میرے عشق نے تے میری محبت نے مینوں اچکڑ نہیں دتا, مینوں رکن نہیں دتا. حضور فرمایا کیویں آئے؟ عرض کردے نے حضور 1,26,000 پیغمبر دی غلامی کیتی ہے, پیغام رسانی کیتی ہے. سارے دے سنگی بھی ویکھے نے, سارے دے یار بھی ویکھے نے, جانسار بھی ویکھے نے, پر لا فتح الا علی, علی جا جوان کوئی نہیں, لا سیف الا ذوالفقار, ذوالفقار حیدری جی تلوار کوئی نہیں.
آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھوڑا جہا حوصلہ کر گل میں دسنا اوے کیوں علی منی وانا منہ علی میرے وچوں تے میں علی دے وچوں علامہ عبد الرحمن چھوڑ بھی فرماندے نے حضور جبرائیل ہاتھ بن کے عرض کردے نے حضور علی تواڈے وچوں تسی علی دے وچوں جبرائیل ہاتھ بن کے کہندا ہے وانا منکما یا رسول اللہ حضور علی تواڈے وچوں تسی علی دے وچوں میں دوں دے وچ وانا منکما یا رسول اللہ حضرت جی ہوئی علی ہے جس علی دی سخاوت قرآن بول کے کہندا وا یطعمو نطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا اور پھر اگلا حکم کیا ہے وجزاہم بما صبروا جنتا و حریرا تو وضاحت دا وقت نہیں ہے عزیزان گرامی قدر اے ہستیاں نے میں گل کردا ہونا اکثر گل کردا ہونا جے کوئی علی نو منے علی تمی علی ہے علی نو کوئی مڈو نہ منے علی وات بھی علی ہے کوئی علی نو چھاڑ دے وے تے علی دا جاندا کچھ نہیں جنوں علی چھاڑ دے وے او داراندا کچھ کوئی علی نو چھاڑ دے وے تو اس دا میرے مولا دا جاندا کچھ نہیں اور جس نو علی چھاڑ دے وے او دا راندا کچھ نہیں او نہ تین چوں نہ 13 چوں نہ آندے نہ آسے نہ پاسے کسے پاس سے ہو دی ماں کوئی نہیں حدیث پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دیں ہوئے گا پھول سرات تو مولوی بھی پہ لگ دے اسے سارے پہ لگ دے اسے پیچھو حساب جڑے آنے بڑے ترکھے ہم سے اس لیے آدھی ہے جم سے خدا فرمائے تھوڑا جا حوصلہ تھوڑا جا حوصلہ تھوڑا جا حوصلہ بے نیاز رب تو لگن دے ٹھو آگ پہ بلی اللہ فرمائے نے ایک سوال تھوڑے کل پوچھنا انہوں نے کہ جی کیڑا اللہ فرمائے گا میرے علی دے بارے تھوڑا کی خیال ہے میرے علی دے بارے حضرت جی جڑا زمانے دے اندر کہن لگا انا مولا یا و مولا کل مؤمن علی میرا بھی مولا ہے ہر مومن دا مولا ہے آواز آئے گی جلدی گزر جا جڑا آکھے گا جی نہیں میں تی کہلا سان جل کا نام علی و محمد ہے وہ کر کچھ نہیں سکتے اللہ فرمائے گا گا ویلا بنیاون دی لوڑ نہیں تھاؤں اٹھاؤں اتھاؤں یہ حساب کتاب پھول شرات دا ہی نہیں میں یہی نہیں ہے یہ پھول شرات دا ایسا بامی اس لئے قربانی علی سواریاں تے بھی حسین نتا نہیں سواریاں سنے اگلے روک کے پوچھنا ہے دسو بھائی کی خیال علی دے بارے تو اللہ اسی یہ تو خیال پکیں دے بیٹھے ہیں من کانا فی حاضی عاما فہو فی الاخرتی جو یہاں اندر رہا وہ آخرت میں بھی ایتھے اکھی کھولو قیامت لے دے سو جاکھے اس ایتھے اکھی کھولو قیامت لے دے سو جاکھے اس اللہ رب العزت ظاہری آنکھ بھی اور باطن دی بصارت بھی عطا فرمائے میرے اقبال فرمان دیں دلے بھی نہ خدا سے کر طلب کہ یہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ عشق چراغ راہ ہے منزل نہیں دعا ہے کہ میرا مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے میرا مالک اپنے محبوب دی آل پاک دی اپنے محبوب دی اصحاب مبارکہ دی غلامی دا پٹا اپنے گل سجا کے مرن دی توفیق عطا فرمائے آمین آکھو چاہ پوری تقریر تو ہاتھ چوائیں کوئی ایک بندہ تو دس سے جا دیر تکابڑے ہوں دن مولویاں تو یہی کریں دن جی چھیک کے آدھے نہیں سبحان میں تو آنا کیا کی تو سماوجن لاکھی آمین تو چھیک کے آکھو سائے میرا مالک کے ہستیاں دی غلامی اپنی زندگی اور ساڑیاں نسلوں میں میرا مالک این دردی غلامی کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائنا الحمدللہ رب العالمین